السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: من بدل دینہ فاقتلوہ، رواہ البخاری، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم علیہ۔ آج انشاءاللہ العزیز مختصر وقت میں آپ احباب کے سامنے قادیانیوں کے 12 کفریہ عقائد جو ہے وہ بتانا چاہوں گا۔ پہلی بات کہ قادیانیوں کے ساتھ لین دین کرنا، ان کے معاملات میں شریک ہونا، ان کے ساتھ سودا بازی کرنا، ان کے ساتھ کاروبار کرنا، تو یہ سارے کا سارا جو ہے وہ حرام ہے۔ ان لوگوں سے جتنا بھی ہو سکے دور رہنا چاہیے۔ یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ آپ کاروبار کر سکتے، دنیاوی معاملات میں لین دین کر سکتے۔ قادیانیوں کے ساتھ نہ تو لین دین جائز ہے، نہ ان کے ساتھ کاروبار کرنا جائز ہے۔ ان کو کوئی چیز دینا، ان سے کوئی چیز لینا، یہ سارا کچھ بالکل حرام ہے، قطعاً جائز نہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، من بدل دینہ فاقتلوہ، جو دین کو بدلے اس کو قتل کر دو۔ اب انہوں نے، قادیانیوں نے، پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانا، پھر جب غلام قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، لیکن آخری نبی قادیانی ہے، غلام قادیانی ہے۔ جب اس کے اوپر یہ ایمان لے کے آئے تو یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں، تو اب حاکم وقت جو ہے وہ ان کو اس حدیث کے تحت قتل کرنا چاہے تو قتل کر سکتی ہے۔ تو بہرحال ہم ان کے آپ کے سامنے 12 کفری عقائد آج بیان کریں گے۔ ویسے تو ان کے عقائد بہت سارے ہیں، میں مختصر وقت میں انشاءاللہ 12 عقائد آپ احباب کے سامنے پیش کروں گا۔ تو ان میں سے پہلا جو ان کا عقیدہ ہے، مرزا غلام احمد قادیانی بھی کن فیکون کی صفت کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اللہ جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے کن فیکون، اللہ کن کہتا ہے کام ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ لکھنے والے لکھتے ہیں، براہین احمدیہ حصہ نمبر 5، روحانی خزائن جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 123 اور 124 ہے۔ وہاں لکھتے ہیں کہ غلام قادیانی جو ہے وہ بھی کن فیکون کی صفت کا حامل ہے۔ تو یہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ہے کہ اللہ جب بھی کسی کام کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کو کہتا ہے کن ہو جا، فیکون، وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی صفت، یہ اللہ کی قدرت، یہ اللہ کی طاقت، یہ اللہ کی پاور کسی بھی انسان کے اندر، کسی بھی مخلوق کے اندر نہیں آ سکتی۔ تو یہ ان کا پہلا کفری عقیدہ ہے کہ جو غلام احمد قادیانی تھا اس کے اندر بھی کن فیکون یعنی کہ اللہ والی صفت جو تھی وہ تھی۔ تو یہ ان کا پہلا عقیدہ ہے۔ دوسرا ہے کہ لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ چوروں کی مانند ہے، جیسے چور ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ بھی انہی کی طرح۔ تو تجلیات الہیہ صفحہ نمبر 4، روحانی خزائن جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 396 پہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چوروں کی مانند ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کسی کی مثل نہیں ہے۔ بھائی جو 7 آسمانوں کا مالک ہے، 7 زمینوں کا مالک ہے، پوری کائنات اس کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ جب چاہے جو چاہے کر دے، اس خالق کائنات کو چور بننے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اللہ جو نہ کسی کا محتاج ہے، جس کی نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ ماں باپ، وہ اکیلا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں جی اللہ چوروں کی مانند ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تیسرا ان کا عقیدہ ہے ہمارا خدا کھا جانے والی آگ ہے، ہمارا خدا کھا جانے والی
آگ ہے، یعنی کہ اللہ کو آگ کے ساتھ تشبیہ دی۔ تو ابھی ہم نے قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے بیان کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی کوئی مثال نہیں۔ بھائی اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ آگ کھا جانے والی آگ ہے، یعنی کہ ہمارا خدا کھا جانے والی آگ ہے، تو اللہ کو کیا ضرورت ہے کسی کو کھانے کی، کسی کو پینے کی، کسی کو ناحق سزا دینے کی؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی جو پکڑ ہے بڑی سخت ہے۔ تو یہ پکڑ تب آتی ہے جب انسان اللہ کی حدود کو پامال کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو ان معاملات میں جا کے اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے۔ تو اس کا حوالہ کیا ہے؟ سراج منیر روحانی خزائن جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 64 کے اوپر لکھتے ہیں کہ ہمارا خدا کھا جانے والی آگ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چوتھا ان کا کفری عقیدہ، کلمہ ہے جو ہمارا مسلمانوں کا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لکھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد غلام احمد قادیانی بھی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مراد غلام احمد قادیانی بھی ہے۔ اس کا ریفرنس کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو یہ کلمۃ الفصل صفحہ نمبر 158، مرزا بشیر احمد، یہ غلام احمد قادیانی کا بیٹا ہے، وہ لکھتا ہے بشیر احمد کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مراد غلام احمد قادیانی بھی ہے۔ تو ہمارا مسلمانوں کا، اہل السنہ کا یہ عقیدہ ہے، پوائنٹ آف ویو ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا دنیا میں کوئی عظیم انسان نہیں، ان جیسا کوئی حسین نہیں، ان جیسا کوئی صالح عابد بندہ نہیں، متقی بندہ نہیں۔ تو غلام احمد قادیانی جو مسلمان نہیں تھا، ہم اس جیسے بندے کو کیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا سمجھ لیں یا مان لیں؟ تو ہمارا غلام احمد قادیانی کے تمام عقائد کے ساتھ بائیکاٹ ہے۔ ان کی آج جو روحانی اولاد ہے یا حقیقی اولاد زندہ ہے، تو ان تمام سے ہمارا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور رحمت سے بائیکاٹ ہے۔ آگے ان کا جو پانچواں کفری عقیدہ ہے، مرزا غلام احمد قادیانی خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حوالہ کلمۃ الفصل صفحہ نمبر 158، یہ بھی لکھنے والے ان کے بیٹے بشیر احمد ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے بشیر احمد۔ تو بھائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے عظیم انسان، ایسے عابد بندے، ابھی میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا کہ غلام احمد قادیانی سے قرآن مجید کی آیت جو ہے وہ قرآن کے اوپر سے دیکھ کر نہیں وہ پڑھ سکا۔ تو ایسے بندے کو ہم قطعاً کبھی بھی نہ تو نبی ماننے کے لیے تیار ہیں، نہ ایسے بندے کو ہم مسلمان تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا اپنے آپ کو سمجھتا ہو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، میں ہی ہوں جیسا ہوں، میں ان کی نبوت کو مکمل کرنے آیا ہوں، تو یہ سارے جو کفری عقائد ہیں ہم ان کا اللہ تعالیٰ کی توفیق اور رحمت سے برات کا اعلان کرتے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس کے بعد ان کا جو چھٹا کفری عقیدہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے پرانی عادت کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے۔ بھائی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے اتنے نیک اور پاکیزہ انسان تھے، پیغمبر تھے، نبی تھے کہ ماں کی گود میں بول رہے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے اور اللہ نے مجھے کتاب دی۔ ایک نبی کیسے شراب پی سکتا ہے؟ تو یہ ان کا جو ہے بد عقیدہ، ان کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آپ عداوت سمجھیں، دشمنی سمجھیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ لکھتے ہیں کشتی نوح حاشیہ نمبر صفحہ نمبر 73، روحانی خزائن جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 71۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان کا عقیدہ ہے
کہ عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے یا پرانی عادت کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ساتواں عقیدہ، اتنا پلید عقیدہ، اتنا گھٹیا عقیدہ، کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی 3 نانیاں اور دادیاں زنا کار اور کسبی عورتیں تھیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی 3 نانیاں اور ان کی دادیاں زنا کرنے والی کسبی عورتیں تھیں۔ کسبی سے مراد کمانے والی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے زنا کی وہ جو ہے وہ زنا کر کے کمائی کیا کرتی تھی۔ تو یہ ان کا ایک اتنا گھٹیا اور بد عقیدہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ نانیوں یا ان کی دادیوں کے متعلق یہ لکھتے ہیں۔ تو اس کا جو ریفرنس ہے ان کی کتاب ضمیمہ انجام صفحہ نمبر 7، اسی طرح روحانی خزائن اس میں لکھتے ہیں، روحانی خزائن جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 291۔ اس کے بعد 8واں ان کا عقیدہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی جو بیوی تھی نصرت جہاں بیگم، در حقیقت وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا جیسی ہیں، بلکہ جیسی نہیں ہیں، وہی ہیں جو ان کی نصرت جہاں بیگم ہے، وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ فرمائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرا کوئی صحابی ایک مٹھی جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، تم بہت پہاڑ جتنا اللہ کے راستے میں سونا خرچ کرو، تو وہ ایک مٹھی جو میرے صحابی نے اللہ کے راستے میں خرچ کی ہے اس کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی سب سے پہلی عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنی کروڑہ رحمت نازل فرمائے۔ تو اب اس کی دلیل کیا ہے؟ نزول صفا، یہ ان کی کوئی کتاب ہے، صفحہ نمبر ہے اس کا 146، اور اسی طرح روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 524 کے اوپر لکھتے ہیں کہ نصرت جہاں بیگم جو ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 9واں عقیدہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ پر مسیح مدعود یعنی کہ غلام احمد قادیانی عطا کیا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جگہ پر خلیفہ اول حکیم نور الدین، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جگہ پر خلیفہ دوم مرزا بشیر الدین محمود عطا کیے۔ تو پھر وہی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ایک صحابی مٹھی بھر جو اللہ کے راستے میں وقف کر دے، خرچ کر دے، اور تم بہت پہاڑ جتنا سونا خرچ کرو تو تم میرے صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ بشیر الدین اور خلیفہ اول جو ان کا ہے حکیم نور الدین، یہ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جو پاؤں کے نیچے خاک لگنے والی ہے اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ان سے جو ہے ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہ انہوں نے لکھا ہے قادیانی اخبار الفضل 14 مارچ 1946 کے اندر، یہ ان کی جو اخبار شائع ہوئی وہاں پر انہوں نے یہ بات ذکر کی۔ اسی طرح ان کا 10واں عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما کا ذکر ایسے ہی ہے جیسے کستوری کی خوشبو کے ساتھ غلاظت کا ڈھیر ہو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہ اہل بیت میں سے، اور اہل بیت کے ساتھ بغض رکھنا، دعوت رکھنا بہت بڑا انسان کو ایک خسارہ ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ بہرحال قادیانی صاحب جو ہیں وہ پہلے خسارے میں تھے، دنیا سے جا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر مزید عذاب جو ہے وہ مسلط کرے، اور ان کا جو لگایا ہوا پیچھے یہ پودا ہے وہ انشاءاللہ اس پودے کے ذریعے اپنے آپ کو مزید عذاب کے اندر مبتلا پائیں گے کہ انہوں نے اپنے مرنے کے بعد کا جو صدقہ چھوڑا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی مخالفتیں کرنے والا چھوڑا ہے۔ تو یہ اعجاز احمدی صفحہ نمبر 82 اور روحانی خزائن جلد نمبر 194 پر لکھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا برابر ذکر کرنا ایسے ہی ہے جیسے کستوری کی خوشبو کے ساتھ غلاظت کا ڈھیر ہو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔
11واں 11واں ان کا جو کفری عقیدہ ہے، قادیان جلسے میں شامل ہونا نفلی حج سے زیادہ افضل ہے۔ ان کا جو علاقہ ہے قادیان، وہاں اگر کوئی جلسہ ہو، کوئی کانفرنس ہو، تو وہاں شرکت کرنا نفلی حج سے بھی زیادہ افضل ہے۔ تو ایک طرف اللہ تعالیٰ کی عظیم عبادت، ایک طرف اللہ تعالیٰ کی عظیم عبادت کہ حج کرنے سے انسان کے اگلے پچھلے سارے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جائیں، اور یہ لکھتے ہیں کہ جو اس جلسے میں شرکت کرتا ہے وہ نفلی حج سے بھی زیادہ افضل ہے۔ آئینہ کمالات اسلام صفحہ نمبر 352 ہے، اور روحانی خزائن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 352 پر بھی غلام احمد قادیانی اس کو نقل کرتے ہیں۔ اسی طرح خطبہ الہامیہ صفحہ نمبر 22 اور روحانی خزائن جلد نمبر 16 میں صفحہ نمبر 22 پہ لکھتے ہیں کہ معراج میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی، تو لکھتے ہیں کہ جو معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کروائی گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیر فرما ہوئے وہ مسجد اقصی وہی ہے جو قادیاں میں بجانب مشرق واقع ہے۔ اب ان کے کوئی مشرق کی جانب کوئی مسجد ہوگی قادیاں کے علاقہ میں، تو اس مسجد کو یہ مسجد اقصی کا نام دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے کفری عقائد سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ غلام احمد قادیانی اور ان کی پوری جماعت کے متعلق جوید احمد غامدی صاحب سے سوال ہوا کہ آپ قادیانیوں کو مسلمان سمجھتے ہیں یا کافر سمجھتے ہیں؟ تو جوید احمد غامدی صاحب کہنے لگے کہ میرے پاس کوئی اختیار نہیں کہ میں ان کو کافر کہوں۔ تو یہ جو ان کے کفری عقائد ہیں، وہ اپنے آپ کو نبی کہنے والا، اللہ تعالیٰ کو چور کہنے والا، اور اللہ تعالیٰ کو کھا جانے والی آگ کہنے والا، لا حول ولا قوت الا باللہ، ابھی بھی ایسے بندے کو آپ مسلمان سمجھیں، اس کے کافر ہونے میں شک کریں، تو یہ آپ کی ایک جہالت ہو سکتی ہے، لا علمی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صحیح معنوں میں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ هذا ما كان عندي والله اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔